جب سے یہ دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر آج تک قوم بنی اسرائیل وہ واحد قوم ہے جن کی طرف سب سے زیادہ نبی مبعوث فرمائے گئے، جو ہر دور میں بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتے رہے ہیں۔ قوم بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبے عرصے تک باقی تمام اقوام پر برتری دے رکھی تھی۔ بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتوں سے نوازا گیا تھا۔ بنی اسرائیل کو مقدس سرزمین بھی عطا کی گئی تھی، لیکن ان سب نعمتوں کے باوجود بھی قوم بنی اسرائیل ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتی رہی ہے۔ جب بھی ان پر کوئی عذاب نازل ہوتا تو وہ اپنے انبیاء کرام پر ایمان لے آتے اور اللہ کی عبادت شروع کر دیتے۔ عذاب کے ختم ہوتے ہی وہ سب دوبارہ پھر سے شرک میں مبتلا ہو جاتے اور نافرمانیوں پر اتر آتے۔ یہودیوں نے بہت سارے نبیوں کو قتل بھی کیا تھا۔ اس قوم کی نافرمانی کے بہت سے واقعات کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے۔ ان واقعات میں ایک بہت ہی قابل ذکر واقعہ سامری جادوگر کا ہے۔ سامری جادوگر کو بنی اسرائیل کا سب سے بڑا جادوگر مانا جاتا ہے۔ اس اکیلے شخص نے 40 دن کے اندر اندر پوری بنی اسرائیل قوم کو گمراہ کر کے ایک بچڑے کی عبادت کرنے پر لگا دیا۔ سامری جادوگر کا اصل نام موسیٰ ابن ظفر تھا۔ جس سال فرعون نے پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا تو یہ بھی اسی سال پیدا ہو گیا۔ سامری کی ماں کو جب شک ہوا کہ فرعون کے سپاہی اس تک پہنچنے والے ہیں تو وہ اسے فوراً لے کر گھر سے بھاگ گئی اور سامری کو ایک غار میں چھپا دیا۔ اوپر سے پتھر لگا کر غار کا دروازہ بند کر دیا تاکہ سپاہیوں کو پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد وہ بچہ غار میں اکیلا تھا تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو اس بچے کی غذائی ضروریات پوری کرنے پر مقرر کر دیا۔ جب بھی بچے کو بھوک لگتی تو جبریل علیہ السلام فوراً آ کر اس کے منہ میں اپنی انگلی ڈال دیتے۔ انگلی سے فوراً دودھ اور شہد جاری ہو جاتا اور وہ بچہ اپنی ضرورت کے مطابق پی لیتا۔ اس طرح جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے دودھ پلا کر اسے پالا اور وہ غار میں ہی بڑا ہو گیا۔ سامری جادوگر کا بھی نام موسیٰ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی اصل نام موسیٰ تھا۔ دونوں کی پرورش معجزانہ طور پر ہوئی تھی۔ سامری جادوگر کو جبریل علیہ السلام نے پالا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی نے۔ دراصل جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر کے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلموں سے نجات دلوائی تو بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وادی سینا میں ہجرت کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر مقدس کتاب تورات نازل کرے گا، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی آنے والے لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے گی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ 30 دن کے لیے کوہ طور کی پہاڑی پر آ کر قیام کریں۔ اس کے بعد انہیں تورات کا تحفہ دیا جائے گا۔ کوہ طور پر جانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی رہنمائی کا سارا کام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے سپرد کر دیا اور ان سے فرمایا کہ جب تک میں واپس نہیں آ جاتا تب تک بنی اسرائیل کے تمام مسائل کا تم دھیان رکھو گے۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا حلیفہ مقرر کر کے خود کوہ طور پر جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جاتے ہی شیطان کو بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا سنہری موقع مل گیا۔ موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے عبادت میں مصروف ہو گئے، جبکہ ادھر سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے کا کام شروع کر دیا۔ سامری جادوگر نے تمام لوگوں کو اپنے اعتماد میں لے کر ان سے کہا کہ تم لوگ اپنا سارا زیور سونا چاندی میرے حوالے کر دو، کہیں دوبارہ ہجرت کے دوران تم سے گم نہ ہو جائیں۔ ان سب کو سامری پر اعتماد تھا، اسی لیے انہوں نے سارا سونا اور چاندی سامری جادوگر کے حوالے کر دیا۔ سامری نے ایک بڑی سی بھٹی کے نیچے آگ جلائی اور سارا سونا چاندی اس بھٹی میں پھینک دیا۔ سارا سونا چاندی پگھل گیا۔ کیونکہ سامری بنی اسرائیل کا سب سے بڑا جادوگر تھا، اس لیے دیکھتے ہی دیکھتے اس بھٹی سے گائے کے بچے کی شکل کی ایک مورتی باہر آ گئی۔ سامری جادوگر کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کے قدموں کی مٹی تھی۔ اس نے وہ مٹی جیسے ہی اس بچڑے کے منہ میں ڈالی تو وہ گائے کے بچے کی طرح آوازیں نکالنے لگ پڑا، لیکن ہمارے خیال میں وہ سب کچھ ایک جادو کے ذریعے تھا۔ اس پر سامری نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو، موسیٰ تو اپنے خدا کی تلاش میں کوہ طور پر گیا ہے، لیکن خدا خود ہمارے پاس تشریف لے آیا ہے۔ اس نے بچڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اتنی گمراہ کن تقریر کی کہ لوگوں کو اس بچڑے کے خدا ہونے پر یقین ہو گیا۔ انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اس طرح سامری جادوگر بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام 30 دن کے لیے گئے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن گزر چکے تھے۔ مسلسل 40 دن کی عبادت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تورات کا تحفہ دے دیا گیا۔ تورات کو 10 مقدس تختیوں پر تحریر کیا گیا تھا۔ 40 دن اس لیے ہوئے تھے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے تورات لینے کے لیے بہت پرجوش تھے۔
وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے وقت سے 10 دن پہلے ہی کوہ طور پر چلے گئے، جس وجہ سے سامری کو بہت زیادہ وقت مل گیا تھا۔ جب آپ کوہ طور سے واپس آئے تو آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ صرف 40 دن میں ہی لوگ کس طرح کفر و شرک میں مبتلا ہو کر گائے کے بچھڑے کی عبادت میں مصروف تھے اور اسے سجدے بھی کر رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اپنے بھائی سے جھگڑنا شروع کر دیا، ان کی داڑھی کے بالوں سے پکڑ کر انہیں گھسیٹنا شروع کر دیا کہ یہ سب کچھ تیرے ہاتھ میں تھا، پھر یہ سب لوگ کیسے اتنی جلدی شرک میں مبتلا ہو گئے؟ اس پر ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، مجھ پر غصہ نہ ہو، اس میں میرا کچھ قصور نہیں۔ میں نے ان سب کو بہت سمجھایا تھا لیکن انہوں نے میری ایک نہیں سنی تھی، مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری جادوگر سے پوچھا کہ تو نے ایسا شرک کیوں کیا ہے؟ اس پر سامری نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ کام کیا تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو جلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ بچڑے کی پوجا نہ کرنے والے لوگ بچڑے کی پوجا کرنے والے تمام افراد کو قتل کریں گے۔ کہا جاتا ہے کہ سامری سمیت 70,000 لوگ قتل کیے گئے تھے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر کوہ طور کی پہاڑی پر جائیں اور وہاں جا کر بچڑے کی پوجا کرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ناظرین، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 سب سے نیک بندوں کو ساتھ لے کر کوہ طور پر پہنچ گئے۔ جب ان لوگوں نے وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی تو آسمانوں سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تمہیں فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دے کر تم سب کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ صرف میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی اور کی پوجا مت کرو۔ اس کے بعد وہ 70 آدمی کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم اس وقت تک تیری بات نہیں مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے خدا کو نہ دیکھ لیں۔ ناظرین، وہ 70 آدمی بالکل اپنی ضد پر اڑ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور وہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، لہٰذا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب اور جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس قدر خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور 70 کے 70 آدمی مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ سارے لوگ دوبارہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے اور زندہ ہوتے ہی وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ بعض روایات میں ہے کہ سامری کو بھی ان بچڑا پوجنے والوں کے ساتھ ہی قتل کر دیا گیا تھا، لیکن بعض میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بد دعا دی تھی، جس کے بعد اسے ایسی بیماری لاحق ہو گئی کہ کوئی بھی انسان اس کے قریب نہ جاتا تھا اور وہ ذلیل و خوار ہو کر مر گیا۔